پورے کرمان میں جب امام حسین کی مجلس کرواتا ہے، کسی بادشاہ اور وزیر کی مجلس میں بھی اتنے طعام نہیں ہوتے جتنا اس کی مجلس میں امام حسین کا نظر و نیاز ہوتا ہے۔ ہمارے ایران کے استاد کہتے ہیں کہ جب میں ان سے ملنے گیا، اور اسی نیت سے ملنے گیا کہ پوچھوں تو صحیح آپ کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے کہ آپ امام حسین کے اتنے سفرے اور اتنے طعام لگاتے ہیں۔ جب ملنے گیا تو کہا کہ ایک بوڑھا سا تھا 70 ایئرز کا، چہرے پہ عجیب نورانیت تھی، اور بیٹھا اور مجھے کہنے لگے کہ آج تک حسین کی میں نے جب بھی نیاز کیا میں نے جیب سے ایک پائی نہیں لگائی، مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آتا ہے، کون دے کر جاتا ہے۔ یا آپ نے پریکٹیکلی مثلا امام بارگاہ بناتے وقت کس نے سوچا تھا اتنی بڑی امام بارگاہ مثلا بن جائے گی؟ جب آپ اہل بیت کا کام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی مدد آتی ہے، کیونکہ کام جب ان کا ہے تو میں کیوں گھبراؤں، راہ جب ان کی ہے تو بندہ کیوں گھبرائے، وہ خود اپنا راستہ بناتا ہے۔ کہ پھر بھی یہ کیسے ہوا؟ میں نے آپ کے بارے میں بڑی چیزیں سنی۔ اس نے کہا کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے میرا کام تھا نجاری کا، جو لکڑیاں بناتے ہیں نا، لکڑی کا کام کرتا تھا، اور میری بڑی الفت تھی، محبت تھی امام حسین سے۔ میری زندگی عشق حسین کے محور میں گھومتی تھی۔ میں لکڑی کا کام تو کرتا تھا، لیکن میں بڑی محنت کر کے لکڑی کے ممبر بناتا تھا حسین کے لیے، مسجدوں کے لیے ممبر بناتا تھا، تعزیہ بناتا تھا، تابوت بناتا تھا، علم بناتا تھا، جس بھی مسجد کا کام ہو سب سے پہلے وہ کرتا تھا۔ پورا سال میری یہ روش تھی، مسجدوں میں ممبر دینا، تعزیہ دینا، حسین سے عشق تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے ہاسپٹلز کے کام بھی کرتا تھا۔ ایک دن کام کرتے کرتے اچانک مجھے اپنی کڈنیز میں بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے درد کو دیکھے اندیکھی کر دی، 2-3 ہفتے گزرے، تکلیف بڑھتی گئی، یہاں تک ایک دن اتنی تکلیف ہوئی میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا، ڈاکٹرز نے مجھ سے کہا کہ کب سے تکلیف ہے؟ میں نے کہا 2 ہفتے سے تکلیف پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا جلدی جا کر اپنی یورین کے ٹیسٹ دو۔ جب یورین ٹیسٹ دینے گیا تو میرا یورین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگا، کہا آج کے بعد گھر چلا جا، نہ تجھے چلنا ہے نہ تجھے کام کرنا ہے، بس بستر پہ سیدھا ہو کے لیٹ جا۔ کہ جب گھر پہنچتے پہنچتے میرے پاؤں پھول گئے۔ اور کہتا ہے کہ مولانا اس دن کا سونا 4 سال تک میں اسی طرح بستر پہ سویا رہا۔ 4 سال تک میں بستر سے اٹھ نہیں سکا، بدن پھول گیا، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہوں نہ پاؤں ہلا سکتا ہوں، یہاں تک کہ میں نے آنکھوں سے دیکھنا بھی چھوڑ دیا، بس مجھے کانوں سے آوازیں سننے آتی تھی۔ کہ جب اس تکلیف میں پہنچا نا، اپنے جتنے رشتہ دار تھے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک میری بوڑھی ماں تھی، لوگ میرے قریب نہیں آتے تھے کہ یہ بیمار ہے اس کے قریب نہیں جاؤ، لیکن میری بوڑھی ماں میری خدمت کرتی رہی۔ ماؤں کی قدر کرو جب تک زندہ ہیں، اور زندہ نہیں ہے نا تو کم از کم ہفتے میں ایک بار قبر پہ ضرور جایا کرو۔ مرنے کے بعد بھی ماؤں کی دعائیں بچوں کو ضرور لگتی ہیں۔ کہ اس ماں نے میری خدمت ایسے کی جیسے میں بچہ تھا۔ کہ ایک دن مجھے یہ ہو گئے ہاسپٹل آنا جانا، بدن بہت پھول گیا، کھال بالکل نرم ہو گئی۔ کہ ہاسپٹل لے جایا گیا، ڈاکٹر نے جب مجھے پلٹا تو میری پیٹھ پہ کیڑے پڑ چکے تھے، کیونکہ بدن نرم ہو چکا تھا۔ میری ماں ڈاکٹر کو کہتی تھی بیٹے کو پانی پلاؤں، کہتا تھا نہیں، بس چمچ کو گیلا کر کے اس کی زبان پہ رکھو۔ کہا 4 سال میں نے وہ پیاس چکھی جس کو سوچ کے میں حسین پہ روتا تھا۔ شدت پیاس میں نے بس دل میں نے حسین 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 کو پکارا، اپنے آقا کو۔ میں نے امید نہیں توڑی، حسن ظن تھا میرے آقا حسین پہ۔ بس یہی کہتا تھا مولا میں آپ کے ممبر بناتا ہوں، مولا میں آپ کے تعزیے بناتا ہوں، مولا مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے ضرور بچا لیں گے۔ کہ جب آخری دن ہاسپٹل میں گئے تو ڈاکٹر نے میری ماں کو کہا بس یہ چند دن کا مہمان ہے، اسے گھر لے جاؤ۔ کہ یہ میں نے آواز سن لی، اور سنی تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا امام حسین 4 سال سے آپ سے امید لگا کر بیٹھا، مولا کیا آپ کا عاشق اسی طرح مر جائے گا؟ دنیا کیا کہے گی حسین کے ممبر بناتا تھا اور حسین نے اسے شفا ہی نہیں دی۔ کہ میری ماں نے گھر کے سرداب میں لا کر مجھے سلا دیا۔ کہ وہ دن تھے محرم کے دن، پہلی محرم ہوئی، میری ماں نے جلدی جلدی گھر میں صفائی کرنا شروع کی، اور نیچے آئی کہنے لگی میرے لال محرم شروع ہو گیا ہے، اب میں تجھے حسین کے حوالے کرتی ہوں، میں جاتی ہوں مجلس سننے۔ کہتا ماں یہ کہہ کر چلی گئی، اس سرداب میں سو رہا تھا۔ 4 محرم کی رات آئی،
آج بھی اس کا گھر موجود ہے، سب کچھ ہے۔ 4 محرم کی رات آئی، میں نے دیکھا کھڑکی سے ایک پرندہ اندر آیا۔ کہتے تب تک کان کام کرتے تھے، لیکن جیسے یہ پرندہ آیا میری آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا۔ لیکن یہ عجیب کبوتر تھا جس کے 3 پر تھے، سفید تھا، سبز تھا اور لال پر تھا۔ میں نے زندگی میں ایسا کبوتر دنیا میں کہتا میں نے نہیں دیکھا۔ پنجے اس کے لال تھے۔ آیا اور آ کر میرے سرہانے پہ بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے کلام کرنا شروع کیا۔ میرے کانوں میں آواز دے کر کہا تجھے پیاس لگی ہے؟ کچھ کھاؤ گے، کچھ پیو گے؟ کہا 4 سال سے زبانوں پہ تالا لگا تھا پر اب یہ تالا کھل گیا۔ میں نے کہا مجھے بہت پیاس لگی ہے، اتنے سالوں سے پیاسا ہوں۔ کہ پتہ نہیں اس کی چونچ میں کیا تھا، اس نے میرے منہ میں ڈالا، بس وہ بدن میں جانا تھا، ایک عجیب سی فرحت مجھے ملی۔ پھر وہ پرندہ اڑا اور اڑ کے سامنے کرسی تھی اس پہ بیٹھ گیا۔ اب میں کہہ رہا اپنے ذہن میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولا حسین اگر تو نے بھیجا ہے تو یہ اڑ کے میرے پاس آئے گا یا میرے بستر کے نیچے جائے گا، اگر تو نے نہیں بھیجا یہ اڑ کے چلا جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، وہ پرندہ اڑا اور میرے بستر کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ کہ بس اتنا ہوا، لیکن ابھی بھی بستر پہ لیٹا ہوا ہوں، لیکن تھوڑی فرحت مجھے مل چکی ہے۔ اب سوچ رہا ہوں یہ پرندہ کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ اتنے میں صبح ہوئی، میری ماں نیچے سرداب میں آئی اور اس کے ہاتھ میں رومال تھا۔ پہلے زمانے میں جب لوگ روتے تھے تو ایک رومال رکھتے تھے۔ کہ جلدی دوڑی آئی اور گیلا سا رومال تھا، اس نے اس رومال کو میرے اوپر نچوڑنا شروع کیا۔ تو میں نے کہا کہ اماں یہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین کے غم میں جو آنسو بہائے نا تیرے بدن پہ مل رہی ہے تاکہ خدا تجھے شفا دے دے۔ کہ یہ کہہ کر میری ماں چلی گئی۔ جیسے جا رہی تھی میں نے کہا اماں اگر زحمت نہ ہو، ایک کبوتر ہے اس بستر کے نیچے، اگر زحمت نہ ہو اس کے لیے تھوڑا دانا اور پانی رکھ لو۔ ماں نے کہا کبوتر کہاں سے؟ کہا بس رکھ لو۔ کہ ماں آئی اور اس نے نیچے دانا رکھا، پانی رکھا، چلی گئی۔ کہتے غالباً 10 محرم کا دن ہوا۔ اب یہ 10 یا 14 اس کے بیچ میں کہتا ہے دن ہوا۔ عاشورہ کا دن ہوا۔ میں نے کہا مولا حسین آپ کی عاشورہ بھی آ گئی، اب بھی مجھے شفا نہیں دو گے؟ کہا رو ہی رہا تھا کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے ایک نورانی شخص کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ کہ تب بستر کے ساتھ جو کرسی تھی وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ بس میں نے چہرہ دیکھ کے سمجھ گیا یہ میرا حسین ہے۔ کہتا مجھے نہیں پتا میں نے کیسے سمجھا، لیکن میں نے دیکھا، میں سمجھ گیا یہ میرا آقا حسین ہے۔ کہہ رہا جیسے میں نے امام حسین کو دیکھا، خود کہتے میں نے مولا کا یہ بازو پکڑ لیا اور بازو کو پکڑ کے میں نے حسین کو لپٹنے کی کوشش کی۔ کبھی بازو کا بوسہ لے رہا تھا، کبھی ہاتھوں کا بوسہ لے رہا تھا۔ کہتا جب میں نے ہاتھ دیکھے نا تو مولا کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں قربان جاؤں میرے آقا، 4 سال سے انتظار میں، میری جان آپ پہ فدا مولا، اتنی دیر لگا دی اپنی زیارت کرنے۔ امام حسین نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ پھیرنا شروع کیا۔ کہا آج ماشاءاللہ ہم آ گئے، ہمارا انتظار تھا، ہم آ گئے، تیرا انتظار ختم ہو گیا، بتا تجھے کیا چاہیے؟ میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، آپ کو پتا ہے مجھے کیا چاہیے، آپ میرے حال کو دیکھ رہے، میں زبان سے کچھ نہیں مانگوں گا، آپ کو پتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے۔ کا اتنا کہنا تھا، حسین نے میرے وجود پہ ہاتھوں کو پھیرنا شروع کیا، میرے ہاتھوں کو پھیرا، میرے کاندھوں کو پھیرا، میرے جسم پہ ہاتھ لگائے۔ کہا آج ماشاءاللہ جو تجھے چاہیے تھا حسین نے دے دیا۔ میں نے کہا آقا آپ کا بہت شکریہ۔ کہ مولا میں نے ایک نظر کی تھی۔ کیا کی تھی؟ آج ماشاءاللہ مولا میں نے نظر کی تھی اگر آپ مجھے شفا دیں گے میں 10 دن آپ کا نیاز کروں گا، 10 دن مجلس کروں گا اور 10 دن آپ کا نیاز کروں گا۔ امام حسین نے کہا آج ماشاءاللہ 10 دن اپنی طرف سے کرنا، 8 دن میری طرف سے کرنا۔ کہ مولا 8 دن کس چیز پہ؟ کہ آج ماشاءاللہ 10 دن تو حسین کے لیے کرے گا اور 8 دن میری طرف سے میری اماں زہرا کے لیے کرے گا۔ کہتا یہ کہہ کر حسین چلے گئے اور جب چلے تو میں رونے لگا۔
اتنے میں وہ پرندہ بستر کے نیچے سے نکلا اور اس نے پرواز کرنا شروع کی. کہتا مجھے نہیں پتا وہ پرندہ پڑھ کیا رہا تھا، حسین آواز میں کچھ کہہ رہا تھا. آواز سن کے میری ماں دوڑتی ہوئی نیچے آئی. جیسی نیچے آئی لیکن دہشت اتنی تھی اس آواز میں، میری ماں اندر نہیں آ رہی تھی، پیچھے سے کہہ رہی تھی ماشاءاللہ یہ کمرے میں آوازیں کیسی ہیں. میں رو کر کہہ رہا تھا اماں اندر آ جاؤ، حسین نے مجھے شفا دے دی. کہ یہ بوڑھی ماں دوڑی دوڑی آئی، کبھی دائیں دوڑ رہی ہے کبھی بائیں دوڑ رہی ہے. کہاں ہے میرا آقا حسین؟ کہاں میں بستر پہ بیٹھا تھا، وہ سوجن ہر چیز ختم ہو گئی. کہ یہاں تک وہ کبوتر پرواز کر کے چلا گیا. یہ بوڑھی کبھی کرسی کے بوسے لے رہی ہے، کبھی بیٹوں کے ہاتھوں کو چوم رہی ہے. یہاں میرے حسین کے ہاتھ لگے تھے. روتی ہوئی جب صحن میں آیا، ہمسایوں نے سمجھا یہ مر گیا ہے. دوڑے دوڑے آئے کہ ماں رو رہی ہے، شاید بیٹا مر گیا ہے. لیکن جب پہنچے کیا دیکھا، اسے حسین نے زندگی عطا کر دی تھی. عزیزو